یہ ویڈیو کمزور دل والے نہ دیکھیں، کیونکہ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسی جنگ کی جس نے پوری دنیا کو خوف میں مبتلا کر دیا ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے صرف ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں۔ اگر ایک جنگ شروع ہو جائے اور اس کی آگ صرف ایک ملک نہیں بلکہ پوری دنیا کو متاثر کرنے لگے، اس کا انجام کیا ہوگا؟ آج دنیا کی نظریں ایک ایسے خطے پر جمی ہوئی ہیں جہاں آسمان پر صرف بادل نہیں، میزائل بھی نظر آ رہے ہیں۔ رات کے اندھیرے میں جب آسمان پر پہلی میزائل چمکی تو کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ ایک نئی جنگ شروع ہو چکی ہے۔ ایک شہر سو رہا تھا اور چند لمحوں بعد وہی شہر آگ اور دھوئیں میں ڈوب چکا تھا۔ اس ویڈیو میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے ایران کی جنگ آخر کیسے شروع ہوئی، اب تک کیا کچھ ہو چکا ہے، اور اگر یہ جنگ رکی نہیں تو آنے والے دنوں میں دنیا کس خطرناک موڑ پر پہنچ سکتی ہے۔ رات کا وقت تھا، آسمان پر ستارے چمک رہے تھے، مگر اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ زمین کانپ گئی، آسمان سرخ ہو گیا، اور پھر چند ہی لمحوں میں سائرن کی آوازوں نے پورے شہر کو جگا دیا۔ لوگ گھروں سے باہر نکل آئے، کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، بس ایک سوال ہر زبان پر تھا: کیا جنگ شروع ہو چکی ہے؟ اور اسی لمحے مڈل ایسٹ کی تاریخ ایک نئے اور خطرناک باب میں داخل ہو چکی تھی۔ وہ رات عام راتوں جیسی نہیں تھی۔ ایران کے دارالحکومت تہران میں لوگ اپنے گھروں میں سو رہے تھے، بچے خواب دیکھ رہے تھے، ماں باپ کل کے منصوبے بنا رہے تھے، مگر اچانک نظام جنگی طیاروں کی گرج سنائی دی۔ چند ہی لمحوں بعد آسمان سے آگ برستی ہوئی نظر آئی۔ پہلا دھماکہ ہوا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا شہر دھوئیں میں ڈوب گیا۔ لوگوں کے موبائل فون بجنے لگے، خبریں آنے لگیں، ایران پر حملہ ہو چکا ہے۔ جو کچھ آپ اس ویڈیو میں دیکھنے والے ہیں وہ شاید آپ نے پہلے کبھی نہیں سنا ہو۔ آج دنیا کی نظریں ایک بار پھر مڈل ایسٹ پر جم چکی ہیں۔ ایران، اسرائیل اور امریکہ، یہ تین نام اب صرف ممالک کے نام نہیں رہے، یہ ایک ایسی کہانی بن چکے ہیں جس میں سیاست بھی ہے، طاقت بھی ہے اور خوف بھی۔ گزشتہ دنوں میں صورتحال اس قدر تیزی سے بدلی کہ پوری دنیا حیران رہ گئی۔ کہا جاتا ہے کہ حملوں کا سلسلہ اس وقت شروع ہوا جب اسرائیل اور امریکہ نے ایران کے کچھ اہم مقامات کو نشانہ بنایا۔ چند ہی لمحوں میں ایران کے کئی شہروں میں دھماکوں کی آوازیں گونج اٹھیں۔ لوگ گھروں سے باہر نکل آئے، بچے خوف سے رو رہے تھے، اور سوشل میڈیا پر ایک ہی خبر پھیل رہی تھی: ایران پر حملہ ہو گیا ہے۔ مگر یہ کہانی صرف ایک حملے پر ختم نہیں ہوئی۔ ایران نے بھی خاموش رہنے کی بجائے جواب دینے کا فیصلہ کیا۔ چند ہی گھنٹوں میں ایران کی جانب سے میزائل اور ڈرون فضا میں بلند ہونے لگے۔ یہ میزائل سینکڑوں کلومیٹر دور جا سکتے تھے۔ اب جنگ صرف ایک ملک تک محدود نہیں رہی تھی، پورا خطہ ایک نئی کشیدگی میں داخل ہو چکا تھا۔ اب دنیا کے ماہرین ایک سوال پوچھ رہے ہیں: اگر یہ جنگ مزید بڑھی تو کیا ہوگا؟ کیا یہ صرف چند حملوں تک محدود رہے گی، یا پھر ایک ایسی جنگ بن سکتی ہے جو پورے مڈل ایسٹ کو اپنی لپیٹ میں لے لے؟ اور سب سے بڑا سوال یہ ہے، جب طاقتور ممالک ایک دوسرے کے سامنے آ جاتے ہیں تو اس جنگ کی اصل قیمت کون ادا کرتا ہے؟ فوجی، حکمران، یا پھر وہ معصوم لوگ جو صرف امن چاہتے ہیں؟ یہ کہانی آج کی نہیں، کئی سالوں سے ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی بڑھتی جا رہی تھی۔ اسرائیل کو خدشہ تھا کہ ایران اپنی طاقت کو مسلسل بڑھا رہا ہے۔ دوسری طرف ایران کا موقف تھا کہ وہ صرف اپنی حفاظت کر رہا ہے۔ دونوں طرف بیانات سخت ہوتے گئے اور دنیا آہستہ آہستہ ایک نئی جنگ کے قریب پہنچتی گئی۔ ایران نے خاموش رہنے کی بجائے جواب دینے کا فیصلہ کیا۔ چند ہی گھنٹوں میں ایران کے فوجی اڈوں پر ہلچل شروع ہو گئی، میزائل لانچر تیار کیے گئے، ڈرونز کو فضا میں چھوڑنے کی تیاری ہونے لگی، اور پھر آسمان کی طرف ایک کے بعد ایک میزائل داغے گئے۔ یہ میزائل سینکڑوں کلومیٹر دور تک جاتے تھے۔ اب جنگ صرف ایک حملے تک محدود نہیں رہی تھی۔ جیسے ہی یہ خبریں سامنے آئی، پوری دنیا میں خوف پھیل گیا۔ ٹی وی چینلز پر بریکنگ نیوز چلنے لگی، سوشل میڈیا پر ویڈیوز وائرل ہونے لگیں۔ لوگ جلتی ہوئی عمارتیں دیکھ رہے تھے، کہیں ایمبولینسیں دوڑ رہی تھیں،
کہیں لوگ اپنے پیاروں کو ملبے سے نکالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ جنگ میں سب سے زیادہ نقصان ہمیشہ عام لوگوں کا ہوتا ہے۔ ایک ماں اپنے بچے کو سینے سے لگائے رو رہی تھی۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی، ہمیں صرف امن چاہیے۔ ایک بزرگ آدمی اپنے تباہ شدہ گھر کے سامنے بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ آسمان کی طرف دیکھ کر کہہ رہا تھا، یا اللہ، یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ ماہرین کا کہنا ہے اگر یہ جنگ مزید بڑھی تو پورا مڈل ایسٹ اس میں شامل ہو سکتا ہے، اور اگر ایسا ہوا تو اس کے اثرات صرف ایک خطے تک محدود نہیں رہیں گے، یہ پوری دنیا کو متاثر کر سکتے ہیں۔ تیل کی قیمتیں بڑھ سکتی ہیں، معاشرے ہل سکتی ہیں، اور لاکھوں لوگ خوف اور بے یقینی میں زندگی گزارنے پر مجبور ہو سکتے ہیں۔ تاریخ ہمیں بار بار ایک ہی سبق دیتی ہے، جنگ کبھی کسی مسئلے کا مستقل حل نہیں ہوتی۔ پہلی عالمی جنگ، دوسری عالمی جنگ، ان سب نے انسانیت کو بہت نقصان پہنچایا، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ انسان نے ابھی تک مکمل سبق نہیں سیکھا۔ اسلام ہمیں ہمیشہ امن کا درس دیتا ہے۔ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے، زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں۔ اسلام میں جنگ صرف اس وقت ہوتی ہے جب ظلم کو روکنا ضروری ہو، ورنہ اسلام ہمیشہ امن اور انصاف کا راستہ دکھاتا ہے۔ آج بھی دنیا کے کئی شہر خوف کے سائے میں ہیں، کہیں سائرن بج رہے ہیں، کہیں لوگ پناہ گاہوں میں چھپے ہوئے ہیں، اور کہیں ماں اپنے بچوں کے لیے دعائیں مانگ رہی ہیں، یا اللہ ہمیں امن دے دے۔ شاید انسان چاند تک پہنچ گیا ہے، لیکن ابھی تک زمین پر امن قائم نہیں کر سکا، اور یہی انسانیت کا سب سے بڑا امتحان ہے۔ جنگیں ملکوں کو تباہ کرتی ہیں، لیکن نفرت پوری انسانیت کو تباہ کر دیتی ہے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی کے باعث اور امریکہ کے شامل ہونے سے مڈل ایسٹ میں تیل کی پیداوار اور سپلائی شدید خطرے میں آ گئی ہے۔ تیل کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں۔ کشیدگی کے باعث WTI میں اضافہ ہوا، فی بیرل قیمت میں اچانک اضافہ دیکھنے میں آیا، اور یہ سب عالمی معیشت پر اثر ڈال رہا ہے۔ خاص طور پر ایندھن، ٹرانسپورٹ اور مصنوعات کی قیمتیں بڑھنے لگیں۔ ایران کے شہروں میں حملوں کے بعد کچھ تیل اور گیس فیلڈز متاثر ہوئیں۔ ریفائنز اور بندرگاہیں بند یا نقصان میں ہیں۔ عام شہری بنیادی ضروریات کے لیے پریشان ہیں۔ ایندھن کی قلت، بجلی کے مسائل، ٹرانسپورٹ کا بحران، یہ صورتحال ایران کے معاشرتی اور اقتصادی زندگی پر براہ راست اثر ڈال رہی ہیں۔ پاکستان کو 90% سے زیادہ تیل درآمد کرنا پڑتا ہے۔ پیٹرول، ڈیزل اور گیس کی قیمتیں بڑھ جائیں گی، ٹرانسپورٹ مہنگا ہوگا، اشیاء ضرورت کی قیمتیں بڑھیں گی، صنعتی پیداوار متاثر ہو سکتی ہے، یعنی پاکستان کے عام شہری اور معیشت دونوں متاثر ہو سکتی ہیں۔ جب مڈل ایسٹ کی زمین جل رہی ہو تو نہ صرف وہاں کے لوگ بلکہ ہم سب کے لیے زندگی مہنگی اور مشکل ہو جاتی ہے۔ پاکستان کے شہری بھی اس جنگ کے اثرات سے بچ نہیں سکتے۔ جنگ صرف میدان جنگ تک محدود نہیں رہتی، اس کے اثرات ہزاروں میل دور تک محسوس کیے جاتے ہیں۔ مڈل ایسٹ صرف جنگ کا میدان نہیں بلکہ دنیا کے سب سے بڑے تیل کے ذخائر بھی یہیں موجود ہیں۔ دنیا کا ایک بڑا حصہ اپنی توانائی کے لیے اسی خطے پر انحصار کرتا ہے۔ رات کا اندھیرا سمندر کے بیچ، دنیا کے ماہرین بار بار ایک جگہ کا ذکر کرتے ہیں، اسٹریٹ آف ہارمونز۔ یہ ایک تنگ سمندری راستہ ہے، مگر اس کی اہمیت پوری دنیا کے لیے بہت بڑی ہے۔ دنیا کا تقریباً 30% تیل اسی راستے سے گزرتا ہے۔ اگر یہ راستہ بند ہو جائے تو صرف مڈل ایسٹ ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کی معیشت متاثر ہو سکتی ہے۔ ایران اس خطے کا ایک اہم ملک ہے اور یہاں بڑے پیمانے پر تیل اور گیس پیدا کی جاتی ہے۔ اگر جنگ شدت اختیار کرتی ہے تو تیل کی پیداوار اور سپلائی متاثر ہو سکتی ہے، اور جب ایسا ہوتا ہے تو دنیا بھر میں تیل کی قیمتیں تیزی سے بڑھنے لگتی ہیں۔ لیکن اس کا اثر صرف بڑی معیشتوں تک محدود نہیں ہے، اس کا اثر ہم جیسے ممالک پر بھی پڑتا ہے۔ پاکستان جیسے ممالک اپنی ضروریات کا زیادہ تر تیل باہر سے درآمد کرتے ہیں۔ اگر تیل مہنگا ہو جائے تو ٹرانسپورٹ مہنگی ہو جائے گی، اور آخر کار عام آدمی کی زندگی مشکل ہو جائے گی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ دنیا کے ماہرین اس جنگ کو صرف ایک علاقائی تنازع نہیں سمجھتے۔ ان کے مطابق اگر یہ کشیدگی مزید بڑھی تو اس کے اثرات دنیا کے ہر ملک تک پہنچ سکتے ہیں، کیونکہ جب مڈل ایسٹ میں جنگ ہوتی ہے تو اس کی آگ صرف ایک ملک کو نہیں بلکہ پوری دنیا کو متاثر کر سکتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا میں امن ہو، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ایسی معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے اسلام کی روشنی کے چینل کو سبسکرائب کریں، اور دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین و اسلام کی خدمت کا جذبہ عطا فرمائیں۔ آمین۔
तुम आमीन।